بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیفنس پروڈکشن کی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپک کا ہمارا موضوع ہے دجال اور ان کا حلیہ۔ سب سے پہلے لفظ دجال کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ دجال دجل سے مشتق ہے، جو کہ باب دجلا یدلجو بروزن نصر ینصر کا مصدر ہے۔ اس کے معنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مسازی کرنا، خلط ملط کر دینا مستعمل ہے۔ اسی طرح دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص اور بہت بڑا دھوکے باز بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6598 میں امام بخاری لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کا ذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی کوئی پچکا ہوا انگور۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گنے اور بیکرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ مسلم شریف کی دوسری روایت ہے کہ دجال کی ایک آنکھ پیٹی ہوئی ہوگی، جیسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کو پچکا دیا جاتا ہے، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو اس کو پڑھ لے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مزید لکھا ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے چند باتیں واضح ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دجال کی آنکھوں کے بارے میں کئی روایت آئی ہیں، کہیں اس کو دائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور کہیں بائیں آنکھ سے۔ اس بارے میں مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد اللہ عالیہ علامات قیامت اور نزول مسیح میں فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ ممسوح بنور بجھی ہوئی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوگی۔ موجودہ دور میں مختلف بڑی کمپنیوں کے نشانات لوگوز میں آپ کو ایک آنکھ نظر آتی ہیں، کہیں یہ آنکھ بالکل سفید جیسے چمکتا ہوا ستارہ، اور کہیں اس آنکھ کا رنگ سبز دکھایا جاتا ہے جیسے سبز شیشہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، الدجال عینہ حضراء کالزجاجہ، دجال کی آنکھ شیشے کے مانند سبز ہوگی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ کمپنیاں ایک عیبدار آنکھ کو اپنی کمپنی کا نشان بناتی ہیں۔ یہ ابھی سے دنیا والوں کو اس عیبدار آنکھ سے مانوس کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھنے کا محاورہ بھی تقریباً ہر زبان میں موجود ہے، جو کہ سب کو برابر حقوق دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، یہاں اس کے حقیقی معنی مراد ہے، لہٰذا یہ خیال درست نہیں کہ اس سے مراد کسی کمپنی کا نام یا کسی ملک کا نشان ہے۔ شرح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درست بات جس پر محققین کا اتفاق ہے یہ ہے کہ دجال کی پیشانی پر مذکورہ کافر لکھا ہوا حقیقت میں ہوگا۔ اللہ نے اس کو دجال کے جھوٹ کی ناقابل تردید علامت بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے لکھے ہوئے ہر مومن پڑھ لے گا۔ پھر سوال یہ ہے، جب ہر ایک پڑھ لے گا تو اس کی فتنے میں کوئی کس طرح مبتلا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک جواب تو حدیث ہے، جس میں آتا ہے
کہ بہت سے لوگ اس کو پہچاننے کے باوجود بھی اپنے کار بار اور مالی فائدے کے لیے اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں جو قرآن کے احکامات کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل سے اس کو نہیں مانتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ سودی نظام اللہ سے کلی جنگ ہے لیکن عملاً اس میں ملوث ہیں۔ دجال کے وقت بھی بہت سے لوگ جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیا حسن کے بدلے میں بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نام پر کٹنے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا، تو اس کو کفر نہیں پڑھ پائیں گے بلکہ اس کو وقت کا مسیحا اور انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے اور اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے۔ دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ کہا جا رہا ہوگا، پھر بھی ان کا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ ان کی بدعمالیوں اور شقاوت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ مطلب شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اور شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے، فتح الباری میں ہے، جس کا ترجمہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ مومن کو بغیر سیکھے ہوئے اس کی سمجھ عطا فرما دے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مومن کو اس پر مطلع کر دیں گے اور جو شقاوت چاہتا ہو اس پر اس کو مخفی رکھیں گے۔